اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ضرور ہے، لیکن میرا یہ سوال اطمینان قلب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس 4 پرندے پکڑو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کرو، پھر رکھ دو مختلف پہاڑوں پر، ان میں سے سب کا ایک ایک ٹکڑا، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام یقین اور دلیل دونوں کے بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے عقل و شعور یعنی ڈیڈکٹیو لاجک کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھا اور لوگوں پر ثابت بھی کیا، لیکن عین الیقین کی بھی خواہش تھی۔ آپ علیہ السلام کو حیات بعد الموت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن دل میں یہ جاننے کی خواہش بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے برپا کرے گا۔ لہٰذا دل کی اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب، تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سوال سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پر متردد تھے، ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں سوال کیف سے ہو رہا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیف سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا یقین ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں، تو پھر آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلوا دیا، بلا، کہ مجھے پورا ایمان و یقین ہے، اس لیے تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو جب ایمان و یقین پہلے سے حاصل ہے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایو سألتک لیطمئن قلبی بحصول الفرق بین المعلوم برہانا والمعلوم عیانا۔ پہلے مجھے علم الیقین تو ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دے تو مجھے عین الیقین نصیب ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 پرندے لیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور پھر آپس میں ملا دیں، پھر ان کی ملی جلی بوٹیوں کے 4 حصے کر لیں اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھ دیں، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کریں۔
جب حضرت خلیل علیہ السلام نے ایسا کر کے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ متفرق بوٹیاں اکٹھی ہوئیں، بکھرے ہوئے پر جمع ہو گئے، اور وہ پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہاں فسرہن کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے مائل اور مانوس کرنا، اور جیسا کہ پہلے ترجمہ میں یہی معنی لیا گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی قطعنا ہے، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے۔ یقال صار الشیء یصور ای قطع۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب بیان کیا ہے کہ تم 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ایک ایک پرندہ الگ الگ پہاڑوں پر بٹھا دو اور انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ فوراً تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ تو جیسے تم نے ان کو مانوس کیا اور وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئے، اسی طرح جب کائنات کا رب ان منتشر اجزاء کو قیامت کے روز بلائے گا تو یہ اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن یہ تعویل کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ پراگندہ اور منتشر اجزاء اکٹھے ہو کر کیوں کر ہوں گے، اور ان پر روح کیوں کر پھونکی جائے گی؟ کم از کم جواب ایسا تو ہونا چاہیے کہ اہم گوشوں کی وضاحت کر دے۔ اس تعویل کے مطابق نہ تو منتشر اجزاء کا اجتماع ہے اور نہ ہی مردہ کو از سر نو زندہ کرنے کا وقوع ہے، پھر کون سی ایسی چیز ہے جو قلب کے اطمینان کا باعث ہو؟ آیت مذکورہ سے ایک اہم سائنسی نقطہ واضح ہوتا ہے کہ مخلوق کے مرنے کے بعد بھی ان کا رجوع برقرار رہتا ہے، خاص طور پر ان سے جن سے وہ مانوس ہوتی ہیں۔ جس طرح زندگی میں لوگ مقام انس کی طرف رجوع کرتے ہیں، مر کر بھی وہ ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ فاتح عالم ہے، آپ محبت سے بلاتے رہیں، سخت سے سخت اور مردہ سے مردہ دل بھی آخرکار مائل ہو کر آپ کی طرف آ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کی ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمارا قدرتی رجوع بھی اپنے رب کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ موت کے بعد یادداشت ختم نہیں ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی اپنی جگہ جانتا تھا کہ کون بلا رہا ہے اور ان کا تعلق جسم کے کس حصہ سے ہے۔ موجودہ سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ جسم کا ٹکڑا تو بڑی بات ہے، خوردبین سے نظر آنے والا انتہائی چھوٹا ذرہ بھی اپنی ذات میں اپنے مالک کی پوری شخصیت کا امین ہوتا ہے۔ جدید سائنس اس نتیجہ پر بھی پہنچ چکی ہے کہ ذرات یعنی ایٹم کی بھی یادداشت ہے، اور وہ ایٹم اگر کبھی اکٹھے تھے تو علیحدگی کے اربوں سال بعد بھی وہ اپنے ملاپ کے اثرات کو نہیں بھولتے۔ اگرچہ تھیوری کی حد تک تو یہ نظریہ 1935 سے چلا آ رہا تھا، لیکن تجرباتی طور پر 1985 میں فرانس کی پیرس یونیورسٹی میں پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ روشنی کے ذرات جو ایک ہی منبع سے نکلتے ہیں ایک دوسرے کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ کسی غیر مرئی طریقہ سے ان کے درمیان ایک تعلق بھی قائم رہتا ہے۔ جب بھی ان کے رب کا حکم ہوگا وہ سب اس حکم پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ لہٰذا موت کے بعد زندگی انہی جانے پہچانے ذرات کا اپنے ڈیزائن کی طرف لوٹ آنے کا نام ہے۔ اگرچہ انسان کو جلا دیا جائے
उसे पानी के जानवर खा जाएं, गल सड़ कर वो मट्टी हो जाए, लेकिन उसके एटमी ज़र्रात अपनी पहली हालत को कभी नहीं भूलते और ना ही वो अपने माल के हकीकी से कभी गाफिल होते हैं। इसलिए हयात बादुल मौत के मुमकिनात पर सोचने की बजाय अहम तर बात यह है कि हम वो अमल करें जिससे हयात बादुल मौत का मौत कामयाब हो जाए। नाज़रीन, कुरान हकीम में बहुत सी जगहों पर हयात बादल मौत के सबूत मिलते हैं। सूरह कहफ में असहाब कहफ का वाक़या भी इसी बात का सबूत है। अल्लाह ताला जब चाहता है किसी को मार देता है, मौत दे देता है, और उसके बाद जब वो चाहता है उसको जिंदा कर देता है। वो कहता है कि मैं ही मारता हूं और मैं ही जिंदा करता हूं। पहले तुम मुर्दा थे, फिर मैंने तुम्हें जिंदा किया, और फिर मैं तुम्हें मारूंगा और मैं फिर तुम्हें जिंदा कर दूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला के सामने मार देने के बाद जिंदा करना कोई माने नहीं रखता। वो जब चाहे ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को समझने और उस पर फिर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।